في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے، داتا گنج بخش فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے. ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے. حضرات ذی وقار، تین لوگ کائنات میں مانگے گئے ہیں، مانگ کر کے لیے گئے ہیں، اور مانگنے والیاں ہستیاں جو ہیں وہ کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے. سب سے پہلے جس نے مانگا اور جس کو مانگا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مانگا تھا امام الانبیاء کو. جب بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، حضرت خلیل اللہ اور ان کے بیٹے حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا، دامن کو پھیلایا اور کچھ مانگا. قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، الہ العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. الہ العالمین نے یوں نقشہ کھینچا کہ دونوں باپ بیٹا جب میرے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، بیت اللہ تعمیر ہو گیا. دونوں باپ بیٹوں نے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کیے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ ہم نے تیرا عالمی گھر تعمیر کر دیا ہے، اب اس عالمی یونیورسٹی کے لیے ہمیں معلم انسانیت بھی چاہیے جو یہاں آنے والے لوگوں کی تربیت کیا کریں گے۔ اللہ ایسا پیغمبر، ایسا رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو یہاں آنے والوں کے سامنے تیرے قرآن کی تلاوت کرے، ان کو حکمت کی تعلیم دیں، ان کا تزکیہ نفس کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگا تھا اللہ سے۔ پھر ایک اور پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے مانگا، ان کا نام نامی ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے نبوت عطا کی نا، تو پھر انہوں نے بھی مانگا تھا۔ قرآن پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے، سورت کا نام طٰہٰ ہے۔ فرمایا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ الہ العالمین، میں تیرا پیغمبر تجھ سے مانگتا ہوں، اپنے بھائی ہارون کی رفاقت مانگتا ہوں کہ اللہ میرا ساتھ عطا کر دے میرے بھائی ہارون کو، ان کو بھی نبی اور رسول بنا دے، ان کو بھی پیغمبر بنا دیجیے۔ اب تیسرا پیغمبر ہے جس نے مانگا اللہ سے، ایک فرد مانگا، ایک انسان مانگا۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ الہ العالمین، میں تیرا نبی تجھ سے اسلام کے لیے ابن الخطاب کی جلالت اور عدالت مانگتا ہوں۔ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دیجئے، کس کے ساتھ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ عمر تیری جلالت کے کیا کہنے، تیری عدالت کے کیا کہنے، تو کیسا پاک باز انسان ہے، تو اللہ کا بھی چنیدہ ہے، چنا ہوا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو پسندیدہ ہے۔ دنیا مانگتی ہے تو کیا مانگتی ہے؟ اللہ ہمیں اپنے نبی کی رفاقت عطا فرما دیجئے نا، نبیوں کی رفاقت۔ اور نبی خود کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسلام کو عزت دے دیجئے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ جو دعا مانگی تھی سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے، وہ ہزاروں سال بعد پوری ہوئی۔ جو دعا مانگی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بھی کتنی دیر بعد قبول ہوئی۔ جو دعا امام الانبیاء علیہ السلام نے مانگی، الہ العالمین میں تجھ سے عمر کی جلالت مانگتا ہوں، رات کو دعائیں ہو رہی ہیں، صبح کو عمر پروانہ بن کر کے شمع رسالت پہ قربان ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے نا۔ میرے عزیز دوستو، یہ عمر ابن الخطاب ہیں۔
یہ اتنے قیمتی انسان ہیں نا جس کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر تو اتنا قیمتی ہے، تیری ہستی کے کیا کہنے، تیری شخصیت کے کیا کہنے، جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان کی ماں مر جاتی ہے، وہ گلی، وہ رستہ، وہ جگہ چھوڑ کر کے دم دبا کر کے بھاگ جاتا ہے۔ عمر تیری جلالت کے کیا کہنے، شیطان بھی ڈرتا ہے تو تجھ سے ڈرتا ہے، اور شیطنت کیوں نہ ڈرے تیرے نام سے۔ اللہ نے تجھے تو مقام اتنا دیا ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لو کان عمر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اگر کوئی اللہ نبی بناتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ عمر تیری قسمت کے کیا کہنے، کیا تجھے اللہ نے بنا دیا۔ اور یہی عمر ہے نا کہ جس کی رائے پر پھر قرآن بھی اترا کرتا تھا، قرآن نازل ہوتا تھا۔ ایک دن کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، یہ جب امہات المؤمنین مومنوں کی مائیں بے پردہ گھر سے باہر نکلا کرتی ہیں تو لوگوں کی شرارتیں نگاہیں ان پر ہوتی ہیں، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میری ماؤں کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے دیکھے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ عمر کی مائیں، مومنوں کی مائیں، نبی کی ازواج، نبی کی بیویاں جب گھر سے باہر جائیں تو لوگوں کی نظریں ان پر ہوں، عمر کی غیرت کو گوارا نہیں ہے، ان کو حکم دے دیجئے نا، ان کو حکم دے دیجئے نا کہ یہ جب بھی گھروں سے نکلا کرے تو منہ کو ڈھانپا کرے، حجاب اوڑھ کر کے نکلا کرے، پردہ کر کے نکلا کرے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دل تو میرا بھی یہی کرتا ہے۔ فرمایا عمر کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی پھر حکم دے دیجئے نا، دیر کس بات کی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ شریعت اسلامی ہے، یہاں کے قانون عرش فرش زمین پر نہیں بنا کرتے بلکہ عرش بنی پر بنا کرتے ہیں۔ یہ جو شریعت اسلامی کے قوانین ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، میں اپنی مرضی میں اس میں رد و بدل بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ وقت گزرتا ہے، الہ العالمین جبریل امین کو قرآن دے کر کے بھیجتے ہیں، جبریل جائیے نا میرے نبی کو یہ پیغام دے کر کے آئیے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، میرے محبوب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، امت کی ماؤں کو، مومنین کی ماؤں کو، مومنین کی ماؤں کو، امہات المؤمنین کو، اور اسی طرح اپنی بیٹیوں کو اور امت کی بیٹیوں کو حکم دے دیجئے نا۔ کیا حکم؟ کہ جب بھی باہر نکلیں گی با پردہ باوقار ہو کر کے نکلیں گی، بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے۔ آپ تو ماشاءاللہ نکلتی ہی بے پردہ ہو کر کے ہیں امت کی بہنیں، بیٹیاں، لیکن حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن،
جب یہ ایسا کر لیں گی، نقاب اوڑھ کر کے، پردہ کر کے باہر نکلیں گی، پہچانی جائیں گی ادنا یعرفنا کہ یہ خاندانی عورتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابند عورتیں ہیں، یہ آزاد عورتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی غلام عورتیں ہیں۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والی یہ عورتیں ہیں، یہ پہچانی جائیں گی۔ پھر میں تمہارا رب تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، کسی شریر کی شرارت بڑی نگاہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب یہ اللہ کا حکم مان کر با پردہ ہو کر کے نکلیں گی۔ اور یہاں پر میں ایک بات یہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں نا، کہنے والوں نے کہا کہ نبی کی تو صرف ایک ہی بیٹی تھی، صرف ایک بیٹی تھی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کل ازواجک و بناتک، بناتک، اپنی بیٹیوں کو، بنتی نہیں کہا، بنتی کہتے تو چلو سمجھ آ جاتی، بھی ایک ہی بیٹی تھی تو اس کو کہہ دیا، بناتک کہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو۔ اب کہنے والے کہتے ہیں نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک نہیں تھی، ایک سے زیادہ تھی۔ اگر ایک ہوتی تو لفظ بھی ایک ہی کا آتا، زیادہ کا کیوں آیا؟ عزیز دوستو بھائیو، ایک طرف اب رحمان ہے، دوسری طرف شیطان ہوا کرتا ہے جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم کچھ ہوگا، وہ اس بات کے مخالف جاتا ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رحمان کا حکم یہی ہے۔ رحمان تو یہی وضاحت چاہتا ہے کہ نبی کی بیٹیاں ایک نہیں بلکہ زیادہ تھی، بناتی کا زیادہ تھی۔ اب یہی پتہ چلتا ہے جو کہتا ہے ایک تھی، ایک سے زیادہ نہیں، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے قرآن کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کائنات کے لوگوں سن لو، اللہ کے قرآن کی مخالفت مومن نہیں کیا کرتا، بلکہ رحمان کے بندے نہیں کرتے، شیطان کے بندے کیا کرتے ہیں۔ قرآن کی مخالفت کون کرتا ہے؟ رحمان والا نہیں کرتا، اللہ والا نہیں کرتا، بلکہ شیطان والا کرتا ہے۔ مردود اور کالے جسم والا، کالے دل والا ہی کیا کرتا ہے جو شیطان کا دوست اور ساتھی ہے، وگرنہ اللہ نے تو یہ وضاحت کے ساتھ بتلا دیا ہے کہ نبی کی بیٹیاں کتنی تھی، ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ تھی۔ اللہ نے حکم جاری کر دیا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عمر کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ امہات المؤمنین آپ کی بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں بے پردہ باہر جائیں، تو تمہارے رب کو بھی یہ گوارا نہیں ہے۔ عمر نے زمین کے اوپر یہ رائے دی تھی، اللہ نے عرش بری سے قرآن بنا کر کے قیامت تک کی عورتوں کے لیے ضابطہ بنا دیا، قانون بنا دیا ہے۔ ایک دفعہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی یار کے ساتھ حرم پاک کے اندر طواف فرما رہے تھے، چکر کاٹے جا رہے تھے، اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے تھے۔ چلتے چلتے عمر کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میرا یہ دل کرتا ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں پر ہم نماز ادا کیا کریں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، دل تو میرا بھی یہی کرتا ہے، ابراہیم میرے دادا ہیں، میں ابراہیم کی اولاد ہوں،
ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ میرا قربت کا ہے، میرا زیادہ رشتہ ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اور یہ نشانی ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی، میں بھی یہی چاہتا ہوں، میرا بھی دل یہی کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر حکم دے دیجئے نا، آپ امام بن جائیں، ہم مقتدی بن جائیں، آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے صفیں باندھ لیں۔ فرمایا عمر یہ بات سن لیجئے کہ یہ اللہ کی شریعت ہے، شریعت اسلامی کے فیصلے عرش والا خدا کیا کرتا ہے، محمد مصطفیٰ نہیں کیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، جب یہ رائے پیش کی عمر نے تو جبریل قرآن لے کر کے پھر نازل ہو گئے۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی مقام ابراہیم پر نماز ادا کیا کیجئے نا۔ یہ قانون بن گیا، اصول بن گیا کہ اب کوئی بھی زائر حرم آئے گا، آ کر کے اللہ کے گھر کے گرد چکر لگائے گا، اور اس کے بعد جب تک 2 رکعت نماز یاد ابراہیم میں نہیں پڑھے گا، مقام ابراہیم میں نہیں پڑھے گا، اللہ اس کے ان 7 چکروں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، عمر نے فرش بری پر، عمر نے جو ہے زمین کے اوپر یہ رائے دی ہے، تو اللہ نے عرش بری سے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا ہے، یعنی کہ جو رائے زمین پر عمر کی ہوتی ہے اللہ اس کو عرش بری پہ قبول کر لیتے ہیں اور قرآن بنا کر کے نازل کر دیتے ہیں۔ اب چلتے جائیے نا آگے، جنگ بدر کے کچھ قیدی جو ہیں وہ لشکر اسلام کی گرفت میں ہیں، قید کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کا فیصلہ ہونا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فیصلہ مانگتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صدیق آپ بتلائیے نا ان قیدیوں سے کیا کرنا چاہیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو معاف ہی کر دینا چاہیے یا پھر فدیہ لے لیجئے کوئی تھوڑا سا اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن الخطاب آپ رائے دیجئے نا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر فرمایا نا سیدنا فاروق اعظم نے اللہ کے پیغمبر صلی السلام جی میرے رشتہ دار مجھے دیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ان کو دیجئے، ہر ایک کو اس کا رشتہ دار دیا جائے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کے سر تن سے جدا کر دے اور بتلا دیں کہ اسلام کے مقابلے میں کوئی کسی کا عزیز نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اگر سب سے زیادہ عزیز ہے تو اسلام ہے، سب سے زیادہ قریب ہے تو اسلام ہے، جو اسلام کا نہیں بنتا، جو رحمان کا نہیں بنتا وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کی گردنیں تن سے جدا کر دینی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر تو جلالی ہے، تیرے فیصلے بھی بڑے جلالی ہے۔
اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فدیہ لیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ لیکن قرآن آیا نا، فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے پہلے ہی وہ کوئی حکم صادر کر دیں، اللہ کے فیصلے سے پہلے ہی فیصلہ کر دے۔ یہ بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ موضوع نہیں لگی، کوئی صحیح نہیں لگی ہے۔ فرمایا کہ عمر کی رائے بالکل ٹھیک تھی ان قیدیوں کے بارے میں۔ میرے عزیز دوستو، عمر کی شخصیت تو دیکھیے نا کتنی ہی اعلیٰ و بالا، عرفہ و بلند ہے۔ کیا مقام ہے پیارے عمر کا، کیا شان ہے پیارے عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمین پر سوچتے ہیں، رائے دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں تو عرش سے قرآن بن کے نازل ہو جاتا ہے۔ اب ایک وقت ایسا بھی آیا نا، عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین مر جاتا ہے اور خواہش ظاہر کر جاتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ امام الانبیاء سے کہیے گا وہ پڑھائیں آ کر۔ وہ مر گیا۔ اس کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی تھے، صحابی تھے۔ باپ رئیس المنافقین ہے۔ باپ نے کوئی ایسا موقع نہیں دیا کہ جس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا نہ ہو، تڑپایا نہ ہو، آپ کو تنگ نہ کیا ہو۔ لیکن بیٹا آپ کا غلام ہے، آپ کا شاگرد ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے دور رکھتے ہیں۔ باپ مانتا نہیں ہے اور بیٹا مان گیا ہے، اسلام کو قبول کر جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ مر گیا تو بیٹا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ بیٹے نے آ کر کے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے جنازے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں جنازہ پڑھانے کو تیار ہوں۔ اس وقت بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے شاگرد آگے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی، یہ وہی ہے نا جس نے کبھی کوئی موقع آپ کو ستائے بغیر گزرنے نہیں دیا، جانے ہی نہیں دیا۔ یہ وہی ہے نا جس نے حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی تھی، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ستایا، آپ کو ستایا تھا۔ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے۔ اللہ اکبر، یہ کتنے پیارے نبی اور انسان تھے نا۔ فرمایا نا اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، ہم نے اپنے پیغمبر کو جو ہے رحمت للعالمین بنا کر کے نہ بھیجا ہے، جہانوں کی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے بھی یہ کہا تھا نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا،
مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کے بھی جیتے جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے، خود کھا کر جو اور جواہر لٹائے، خوشی 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 اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ پیارے پیغمبر ہیں نا، رؤوف الرحیم نبی ہے نا، میرے عزیز دوستو، آپ صرف اسی وجہ سے آگے ہوئے ہیں، اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کو معاف کر دے تو میرا کیا جاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیا۔ میرے عزیز دوستو، جنازہ بھی پڑھا دیا، اللہ اکبر، اپنا قمیض اور جبہ بھی اس کو پہنا دیا، لیکن اللہ کا قرآن آیا، فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو چاہتے ہیں نا کہ ہم اس بدبخت کو معاف کر دیں، لیکن یہ آپ کا دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، اس نے کبھی کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیا کہ جب اس نے اسلام اور اہل اسلام کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ منافق اعظم تھا، رئیس المنافقین تھا نا، ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اگر آپ 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھا دیں گے لیکن ہم نے معاف نہیں کرنا۔ یہ بھی تو رائے عمر کی رائے تھی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اس بدبخت کا آپ جنازہ نہ پڑھائیے، کیونکہ یہ تو زہریلا قسم کا انسان تھا، یہ تو بدبختی کا ستایا ہوا تھا، یہ بدبختی کا مارا ہوا تھا، کیونکہ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں دینے والا ہے۔ کون سا شخص ہو سکتا ہے جو اتنے نرم مزاج رؤوف الرحیم پیغمبر کو تکلیف دے، جو ایسے شخصیت کو بھی تکلیف دینا چاہتا ہے اور دیتا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے ہمارے پاس کوئی معافی نہیں، بلکہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا یہ جو منافق ہے نا، اس کا تو درجہ جہنم کا سب سے نچلا ہے، سب سے نچلے گڑھے جہنم کے اندر اگر پھینکا جائے گا تو ان منافقین کو پھینکا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اس دفعہ بھی پھر اللہ کا قرآن آیا، عمر کی شان بن کر کے، عمر کی عظمت کو بلند کرتے ہوئے، عمر کے مقام کو اجاگر کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے کہ عمر کا کیا مقام ہے، عمر کی صداقت، عمر کی شجاعت، عمر کی عدالت جو ہے وہ قیامت تک یاد رکھی جائے گی، عمر کی حکومت کو یاد رکھا جائے گا، عمر کی عدالت کو، عمر کے انصاف والے جو فیصلے ہیں ان کو یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں ان کی غلامی کے اندر زندگی بسر کرنے والا بنائے، جب تک ہم زندہ حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر۔ آخری وقت پر اللہ ہم سب کو کلمہ توحید کی دولت سے